بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العلي العظيم. ابھی میں طفل مکتب ہوں واعظ ہوں فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں واعظ ہوں فرزانہ، صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، میں آج جیسے عظیم المرتبت حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیقت طرف تفسیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور اما خالق ہے، اس وصف عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لاتے تو کائنات کے ہر ذرہ سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی۔ ذرہ کائنات کو درکنار اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی۔ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معصیے کے مرتکب ہوتے ہیں پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدا پاک خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک رب کائنات مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مشن کو اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر پکارا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسی طریق کو اختیار فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا۔ آخر میں ہمارے پیارے معلم اعلیٰ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا۔ اور آج کے دور میں علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی توحید و وحدت کی خاطر تکالیف برداشت کی، اسی توحید کی خاطر جلا وطن کیے گئے، اسی کی خاطر لوگوں کی گالیاں، بے عزتی، مصائب اور ظلم کو برداشت کیا۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستان عرب کے متوالو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرام موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز بلند کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربریت کے وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام اس کلمہ مقدسہ کو پڑھ لو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ظلمت کرے کفر میں ایک بحران مچ گیا۔ تمام کفار مکہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا، وہ اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کی مذمت کر رہا ہے۔ برادران ملت، اس کے بعد جو دوست خدا و دشمن ہو جاتا ہے، محبت کی جگہ نفرت اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے۔ کم وقت ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کریں؟
بس اتنا کہہ کر پتھر برساتا ہے، ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا۔ صد افسوس کہ آج کے مسلمان توحید و وحدت کی اہمیت و قیمت کو نہیں سمجھتے اور شرک و کفر الحاد اعتقاد کی ظلمت کی تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ و مقام دیتا ہے کہ شیطان ملعون بھی دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا، مجھ سے مقدر تو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور تمام رسومان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میں اپنی چند باتوں پر تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔